السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم ایک ایسی سچی داستان لے کر آئے ہیں جو یقیناً محب الوطن پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دے گی۔ تو کہانی کی طرف چلنے سے پہلے نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے پاکستانی آرمی کے مرد مجاہد کرنل امام کی۔ چکوال کے ایک گاؤں میں غلام علی تارڑ کے گھر 1944 میں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کون جانتا تھا کہ یہ مرد مجاہد شہدائے بدر اور شہدائے احد کے جانشینوں میں اپنا نام رقم کروائے گا اور جاسوسی اور گریلا وار کی دنیا میں اہل کفر پر اس کا نام ایک خوف کی علامت بن جائے گا اور وہ تاریخ میں کرنل امام کے نام سے امر ہو جائے گا۔ آج اس مرد مجاہد اور افغان وار کے بعد خانہ جنگی کے محرکات پر مختصر بات کریں گے۔ سلطان امیر تارڑ نے 1966 میں پاکستانی فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1994 میں بریگیڈیئر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے، مگر اس سروس کے دوران عقل کو دنگ کر دینے والے ایسے کام سر انجام دیے جن کی وجہ سے ان کا نام اور کام تاریخ میں امر ہو چکا ہے۔ ماورائی شہرت کے حامل کرنل امام نے سوویت اتحاد کے افغانستان پر قبضے کے بعد 1980 میں شروع ہونے والے افغان جہاد میں پاکستان کی ISI کی طرف سے افغانستان کی معاونت شروع کی۔ کرنل امام کی شہرت اس وقت روس کے خلاف جہاد میں آسمان کو چھو رہی تھی۔ اسی وجہ سے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کرنل امام کے بغیر افغان جہاد کا ذکر ممکن ہی نہیں۔ کرنل امام ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے مشرف دور تک افغانستان میں طالبان اور دوسری جہادی تنظیموں کے اور معاون رہے۔ کرنل امام نے سب سے پہلے اپنی زیر نگرانی 35 افغان نوجوانوں کی تربیت شروع کی تھی، جس میں ملا عمر، ملا بورجان، ملا داد اللہ، ملا ربانی اور دیگر نوجوان شامل تھے جو بعد ازاں مجاہدین کے لیڈر رہے۔ ملا عمر کو آپ بخوبی جانتے ہوں گے، جنہوں نے بعد ازاں افغانستان کی باغ ڈور سنبھالی۔ ملا محمد عمر کا نام اس لیے بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ طالبان کے امیر رہ چکے ہیں اور افغان اور امریکہ جنگ میں ان کا خاص کردار ہے، جو امریکن فوج میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ وہ بھی کرنل امام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ کرنل امام افغانستان میں قیام کے دوران امام مسجد بھی بنے اور مدرسے میں بچوں کو ناظرہ پڑھاتے تھے۔ اکثر مجاہدین کے متعلق سوال ہوتے ہیں، وہ مذہب کے نام پر اکٹھے ہوئے، جہاد کیا اور پھر جب روس افغانستان سے نکل گیا تو آپس میں لڑ پڑے۔ ہر آدمی وار لارڈ بن گیا۔ پیچھے کی وجوہات کیا تھیں کوئی نہیں جانتا، تو میں اپنی تحقیق کے مطابق بتاتا چلوں۔ دراصل امریکہ کی نیت پہلے سے ہی خراب تھی۔ روس شکست کھا کر چلا گیا، امریکہ نے اپنا الو سیدھا کیا، اس کے بعد اس نے دوستم جیسے دگردلے لبرل کو پیسے دے کر اسے مجاہدین سے لڑوا دیا اور ملک میں خانہ جنگی کروا رہا تھا۔ اس سے مقابلہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ دوسری کئی محرکات بھی تھے۔ افغان قوم کی تاریخ میں قبائلی لسانیت، آپسی جھگڑے شروع سے رہے ہیں۔ ان کے زیادہ تر قائدین اسلام اور ملک کی وحدت کے بارے میں مخلص ہو کر کوشش کرتے رہے ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھ آ جائے تاکہ وہ یہاں صحیح اسلامی حکومت قائم کر سکیں، لیکن ایک دوسرے پر بے اعتمادی کی وجہ سے حکمت یار اور احمد شاہ مسعود میں خونی جنگیں ہوئی۔ مشرف دور میں امریکہ کو طالبان مجاہدین کی حوالگی پر کرنل امام نے بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ وہ کٹ پتلی حامد کرزئی کی حکومت اور افغانی سرخوں کو افغانستان میں خانہ جنگی کے نتیجے میں 40 لاکھ افغانوں کے قتل ہونے پر پاکستان کو اپنا دشمن اور برا بھلا کہنے پر حیرانگی اور دکھ کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ سونہ عمری میں لکھتے ہیں کہ 10 سال قبل انہیں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں فون کیا کہ امریکہ کے سابق نائب
وزیر خارجہ رچرڈ آرمٹیج آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جنرل صاحب کے بقول انہیں اندازہ تھا کہ امریکہ افغان طالبان کے ساتھ روابط قائم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنی مدد کے لیے کرنل امیر امام کو بلا لیا۔ آرمٹیج نے امیر امام کو دیکھا تو گھبرا گئے، لیکن جب تعارف کروایا تو پہچان گئے۔ یہ وہی امیر امام ہیں جو برات میں پاکستان کے کونسل جنرل تھے۔ رچرڈ آرمٹیج مطمئن ہو گئے اور صاف صاف بتایا کہ امریکہ افغان طالبان سے مذاکرات چاہتا ہے۔ کافی تفصیل سے بات ہوئی اور طے پایا کہ مذاکرات کے لیے کوشش ہوگی۔ کرنل امام نے طالبان سے رابطہ کیا اور طالبان نے انہیں مذاکرات کے لیے 5 نام دیے، جن میں 3 پختون، 1 تاجک اور 1 ہزارہ شامل تھا۔ کرنل امام نے یہ نام رچرڈ آرمٹیج تک پہنچا دیے، جن کے ساتھ ان کا ای میل پر رابطہ تھا۔ کرنل امام سب معاملات سے پاکستانی حکام کو بھی باخبر رکھے ہوئے تھے۔ اس بات سے افغانستان میں پیسہ لگانے والا بھارت اور افغان کٹ پتلی بہت فکر مند ہوئے۔ اسی دوران کرنل امام اپنے دیرینہ ساتھی ون کمانڈر خالد خواجہ کے ہمراہ وزیرستان میں TTP سے مذاکرات کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رہے TTP اس وقت تقریباً 56 دھڑوں میں تقسیم تھی، جس کی وجہ سے اس دور میں اچھے اور برے طالبان کا تصور پیش آیا۔ کرنل امام 26 مارچ 2010 کو خالد خواجہ اور صحافی اسد قریشی کے ہمراہ وزیرستان میں ڈاکومنٹری کے لیے گئے، مگر وہاں TTP نے اغوا کر لیا۔ بعد ازاں بیرونی آقاؤں کے اشارے پر حکیم اللہ محسود ٹولے نے ان کے اغوا ہونے کا اعلان کیا اور اسی دوران ون کمانڈر خالد خواجہ کو شہید کر دیا گیا۔ بوڑھے کرنل امام کے بدلے پاکستان سے 70 دہشت گردوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا اور صحافی اسد رؤف کو بھاری تاوان کے عوض آزاد کیا۔ افغان طالبان کو جب کرنل امام کے اغوا کا پتہ چلا تو اس وقت TTP کو ملا عمر کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا کہ کرنل امام کو فوری طور پر چھوڑا جائے، مگر یہود و ہنود کی کمائی پر پلنے والے TTP نے کوئی بات نہ مانی اور انہیں 23 جنوری 2011 کو شہید کر دیا گیا اور ویڈیو جاری کر دی۔ بوڑھے شیر اور طالبان کے حقیقی استاد کرنل امام کو 3 گولیاں ماری گئیں، جبکہ وہ اس وقت بالکل پرسکون کھڑے تھے۔